السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن آپ پر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے؟ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوب تھا، جنہیں توریت کا جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال ایک بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ محققین نے لکھا حضرت ایوب کے زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ اللہ نے حضرت ایوب کو منصوبہ نبوت پر فیض کیا اور آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے مال و مویشی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمت گار اور نوکر چوکر سینکڑوں میں۔ بے شمار باغات اور کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھی۔ ایوب علیہ السلام نہایت ہی فیاض اور سخی انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقراء اور مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری اور بیواؤں اور یتیموں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد رسی اور عام لنگروں کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب کے متعلق توریت میں ایک صحیفہ موجود ہے جس کا نام صحیفۂ ایوب یعنی دی بک آف جاب ہے۔ آپ کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیم کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک، بت پرستی اور برے عمل سے بچنے کی تلقین کیا کرتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس میں سے ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہیں۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر نہیں کرے گا، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ حضرت ایوب پر مشکلات اور مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے، ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر سارا مال و مویشی لوٹ لیا۔ اب حضرت ایوب کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی بات کی کوئی شکوہ نہ کی۔ پھر ایک دن جب آپ کی اولادیں ایک مکان میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اچانک مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ گھر اور نہ ہی اولادیں۔ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی، پے در پہ تباہی۔ ایسے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی روشن پیشانی پر ایک سکم تک نہ آئی۔ حضرت ایوب کے گھر کے باہر آپ کے پیراکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سب حضرت ایوب کے اس خستہ حالی اور مصائب گریہ زاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنے ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔
کچھ دن بعد ایوب نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش مزید بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے جس میں ٹیسیں لگتی تھیں اور آپ درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ راکھ پر بیٹھے رہتے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے تھے۔ اس موذی بیماری اور پھوڑے کو دیکھ کر حضرت ایوب کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری اور کوئی کسر نہ چھوڑی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہی اور حضرت ایوب کی خوب خدمت کی، لیکن بیماری دن پر دن بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے انہیں طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ تو شیطان نے کہا، میں ان کا علاج کر دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو یوں کہے کہ تو نے شفا دے دی، میں اور کوئی نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب کی بیوی نے آپ کو طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھ کو 100 پونجیاں ماروں گا، کیونکہ تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری ہی بیوی سے ایسے کفریات کلمات کہلوانا چاہا جو کفر شرک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی بھی حصہ پھوڑے سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب شہر کے ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر ادا کرتے اور ہر وقت زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت جسم سے جڑ چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پتھے ہی رہ گئے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلوائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے 70 سال تک مجھے صحیح و سلامت رکھا اور کم سے کم میں 70 سال تک تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح بیماریاں میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس پر حضرت ایوب بہت غمزدہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب کی بیماری میں 18 سال تک تکلیف میں رہے اور ایک قول کے مطابق 3 سال، ایک قول کے مطابق 7 سال برسوں مشقتوں اور تکلیف جھیلنے کے بعد بھی آپ برابر صبر و شکر کرتے رہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنے پیر کو زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شریں پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ آپ نے کمزور اور لگل جسم کو گویا اس چشمے پانی میں ڈال لیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب کے لیے اللہ نے جنت سے جوڑے بھیجے جسے آپ نے پہن لیا اور ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب آپ کی بیوی وہاں تشریف لائی تو انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس بات پر حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مذاق کرتے ہیں۔
حضرت ایوب نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ کے معجزے سے، اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب اور ان کی زوجہ دونوں صحت مند ہو کر پھر سے جوان ہو گئے۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ گئے۔ اللہ نے دوبارہ آپ کو مال و مویشی، اولادیں اور اسباب و سامان پہلے سے مزید بڑھ کر عطا فرمائے۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر اس قدر برسا سونے سے بھر دیا اور دوسرے بادل نے ایک کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب نے 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھیلتے دیکھا اور 140 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ ان کی مراتب اور درجات میں اتنے اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان جان لے کہ امتحان کے بعد اسے کیا حاصل ہونے والا ہے تو وہ پھر امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ صبر کرنا پیغمبروں کی صفت ہے۔ صبر زندگی کا ادب سکھاتا ہے۔ صبر بندے کو اسفل سے اعلیٰ کی جانب لے جانے والی قوت ہے۔